اسلام میں پسندیدہ اخلاق اور اچھے اخلاق کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں صبر و شکر، صدق و امانت، خوش کلامی، نرمی اور اسی طرح انس و محبت، زہد و قناعت، توکل و رضا، ایثار و قربانی، تواضع و خاکساری، احسان و سخاوت، رحم دلی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام اچھے اخلاق ہیں، ان کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ مگر ان تمام اخلاقیات میں شرم و حیا کی خصلت بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جو شرم و حیا کی صفت ہے اور شرم اور حیا کی خصلت ہے تو یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان و حیا کے درمیان گہرا تعلق بیان فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحیا والایمان قرناء جمیعا، کہ یہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان دونوں میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اگر ایمان سے انسان عاری ہو جائے تو شرم و حیا سے بھی عاری ہو جاتا ہے، اور اگر شرم و حیا سے خالی ہو جائے، شرم و حیا کو کھو بیٹھے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں جو دوسرے اقوام ہیں، غیر مسلم ہیں، ان میں ایمان نہیں ہے تو شرم و حیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں طبی حوالے سے شرم و حیا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں طبی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوئی ہے، کسی درجے میں ان سے شرم و حیا کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن شرم و حیا کا جو اعلیٰ معیار ہے، جو اعلیٰ مقام اور درجہ ہے، وہ صرف مومن مسلمان میں پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ شرم کرتا ہے اور ہر اس نازیبا کام سے، ہر اس بیہودہ حرکت سے اور فحش اور ناروا کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس کام کو کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو شرم و حیا کا جو اعلیٰ درجہ ہے تو وہ مومن مسلمان میں موجود ہوتا ہے، اور یہی وہ شرم و حیا ہے۔